خود جو لوگ سیاسی میدان میں کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، اخلاص سے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے لیڈروں کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ جو کام صحیح سمجھتے ہو اس کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو۔ تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ نمازیں چھوڑ کے محنت کرو گے کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اخلاص نہیں ہے، مخلوق پیش نظر ہے، لیڈر پیش نظر ہیں، دنیا کے مفادات پیش نظر ہیں کہ صاحب اس سے یہ فائدہ مل جائے گا ہم کو، اس سے فلاں فائدہ مل جائے گا ہم کو، اس کے مقرب بن جائیں گے، اس کے ساتھ فوٹو آ جائے گا، اس کے ساتھ پھول پہن لیں گے۔ جب موت آ جائے گی، قبر میں جانے کا نمبر آئے گا تو اس وقت اس میں سے کون سا فوٹو کام آئے گا، کون سی گلپوشی کام آئے گی، کون سی دوستی اور تعلق کام آئے گا؟ تعلقات یہاں پر کام بنا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اصل کام تو وہاں بننا ہے، تو وہاں کون کام بنائے گا؟ اور یہ محنتیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی حیثیت سے آئیں گی یا خدا نخواستہ گناہ کی حیثیت سے آئیں گی؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے مسلمان، مومن، اللہ کا بندہ، اسے اپنے ہر عمل میں یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ عمل کون سے پلڑے میں جانے والا ہے، نیکیوں کے پلڑے میں جانے والا ہے یا گناہوں کے پلڑے میں جانے والا ہے۔ ہر عمل میں دیکھنا ہے، ہر وقت دیکھنا ہے، اسی ایک چیز میں نہیں ہے، زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام دونوں پلڑوں میں سے کس پلڑے میں جا رہا ہے، نیکیوں کے پلڑے میں جا رہا ہے یا گناہوں کے پلڑے میں جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہماری اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت، اللہ کی طرف رجوع نہیں، گناہوں کا ارتکاب، ہمارے دلوں کا کھوٹ، نیتوں کا فساد، ہمارے دل کا قبلہ ہی درست نہیں، اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہم نے، یہ لیڈر وہ لیڈر، یہ گیدڑ وہ گیدڑ، اس کے پیچھے اس کے طرف رخ کیے ہوئے، اللہ کی طرف رخ کرو۔ پھر جو کام سنت و شریعت کی روشنی میں صحیح ہو اور جس کے متعلق دل گواہی دے کہ یہ حق ہے، اللہ کے لیے کرو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔